آج گفتگو ہم کریں گے فرقہ اثنا عشریہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ اس دار اسلام سے بھی خارج، ان کی مخالفت کرنا، ان کی نہ ماننا، ان کا انکار کرنا اور منکر بن جانا، یہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث کے مطابق کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو گالی دیتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ صحابہ کو گالی دینا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ جن کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام بھی ہم تک نہ پہنچتا، یہ ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ محسن انسانیت، محسن اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہم تک دین لے کر آئے ہیں، یہ ہم ان کا ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی حق ادا ان کا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اثنا عشریہ جو ہے یہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منکر ہیں، صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں اور ان کا صحابہ کو گالیاں بکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہر معاملات، ہر رشتہ، جو بھی معاملات ہیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس کے مطابق چند علماء کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ علماء کہتے ہیں اثنا عشریہ کے بارے میں کہ اثنا عشریہ فرقہ جو ضروریات دین کے مسائل کا منکر ہے، جو مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے قائل ہیں اور جبرائیل امین کی غلطی کا قائل ہے، صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا منکر ہے، امثال ذالک بالاتفاق یہ کافر ہے، جن کے بارے میں علماء حق کا یہ کفر کا فتویٰ آ چکا ہے کہ شامی میں بھی ہے۔ قال فی الشام اتنام لا شک فی تکفیر من کذب السید عائشہ رضی اللہ عنہ وانکر صحبت صدیق اعتقد الالوہیت فی علی وان جبرائیل غلط فی الوحی منح ذالک من کفر صحیح صریح کہ یہ کفر صریح جو ان کا ہے، یہ چونکہ جبرائیل کی غلطی کی قائل، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر، حضرت عائشہ کے پر تہمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کے قائل ہیں، اس لیے یہ فرقہ عشریہ جو ہے اثنا عشریہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ کافر ہیں کیونکہ قرآن کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں اور شیعوں سے بڑھ کر اسلام میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ اسلام میں شیعوں سے بڑھ کر کوئی بھی دشمن نہیں ہے، اس لیے تمام علماء کا متفق فیصلہ یہ ہے یہ سارے کے سارے کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں رکھنا اور کرنا وہ بھی ہماری ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کے ساتھ معاملات جو بھی معاملات ہوں تو وہ بھی ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں کہ یہ جو لوگ بکتے ہیں صحابہ پر گالیاں، تو ان کے بکنا اور ان کے منہ کو بند کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم صحابہ کا دفاع ہم نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا کہ ابابیل اللہ بھیج کر جیسے بیت اللہ کی حفاظت کروائی تھی تو پھر اللہ کسی اور سے ان کی حفاظت کروا دے گا، چونکہ اللہ نے خود ذمہ لی ہے حفاظت قرآن، اور چونکہ قرآن سارا کا سارا صحابہ سے بھرا ہوا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ آپ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، كُلُّ أَصْحَابُ عَدُولٌ سارے کے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں۔ خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ کہ جنت میں جنتی کو دیدار عام ہوگا، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ھذا نحشر یوم القیامہ کہ ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے کہ ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگے،
کہ اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے۔ جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دفنانے کے لیے ان کو قبر تک لیا جا رہا تھا تو حضرت علی پیچھے سے کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جانتا تھا تو نے یہاں ہی آنا تھا۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں عمر ابو بکر آئے، میں عمر ابو بکر گئے، میں عمر ابو بکر بیٹھے، میں ابو بکر عمر نکلے۔ یہ سارے ہر پل کے یہ اقوال اور یہ قول اللہ کے نبی کی زبان مبارکہ سے ہم سنتے تھے، تو مجھے یقین تھا کہ تو نے یہیں آنا ہے۔ کہ جو نبی کے پڑوس بنے صرف دنیا میں بھی حضر میں بھی ان کو یہ گالیاں بکتے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان بھی ختم ہے، خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، ان کے ساتھ رشتے ناطے رکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کو ختم کرنا ہے اور ختم کر کے اپنی اس دھرتی کو پاکیزہ کرنا ہے، صرف اور صرف چونکہ اس میں ہمارے بہت سارے علماء شہید ہوئے، ہمارے حق علماء حق مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جنگی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت سارے ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی جان کی نذرانیں دے گئے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی نذرانیں دی، بلکہ کچھ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی نذرانے دیے اور ان کو نیست و نابود کرتے رہے، لگے رہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔